بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 73 فرقوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا جو میرے اور صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کا جنتی فرقہ یعنی فرقہ ناجیہ میں سے ہیں اور انہی کی جماعت جنت میں جائے گی، جبکہ اس جماعت کی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ کوانٹیٹیولی نہیں آئیں گے بلکہ کوالٹیٹیولی آئیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو شخص یہ سمجھے میں ہی فرقہ ناجیہ سے ہوں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، کیونکہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم فرقہ ناجیہ سے ہوں، ہم دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم ہی فرقہ ناجیہ سے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت نزدیک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں اور فرمایا تمہیں کیسا لگتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر لگتا ہے جہنم سے، اللہ سے اور اس کی سزا سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر پوچھا کہ اب کیسا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول امید ہے کہ اللہ سے جنت کی اور مغفرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جو ایسی موت مرا وہ درست مرا، ایسے ہی موت صحیح موت ہے کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم تو خود کو فرقہ ناجیہ میں سمجھ کے بے باک ہو گئے ہیں اور اپنی اصلاح کے پورے دروازے بند کر دیے ہیں۔ یہی تو طریقہ ہے شیطان کا ایک مومن کو گمراہ کرنے کا، تو لہٰذا ہم امید کرتے رہیں کہ فرقہ ناجیہ میں رہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ہی فرقہ ناجیہ سے ہیں۔ آئیے ایک اور واقعے پر غور کرتے ہیں۔ صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت نزدیک تھا۔ ابو لولو فیروز نے آپ کے پیٹ میں خنجر سے وار کیا، جس کی وجہ سے آپ بے حد زخمی ہو گئے۔ اب لگا کہ آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا امیر المومنین مبارک ہو، آپ کی دونوں دعائیں قبول ہو گئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ دو دعائیں کیا کرتے تھے، ایک یہ کہ اللہ مجھے شہادت دے اور دوسری یہ کہ مدینہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1890۔ تو لوگ تعجب ہوتے ہیں کہ شہادت اور مدینے میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ مدینے میں اب جنگ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی تو دونوں دعائیں قبول ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا بھی ہے کہ آپ کو جنتی کا بشارت ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ، میں یہ نہیں سمجھتا، میں تو صرف اتنا تصور کرتا ہوں کہ میرا میزان برابر ہو جائے اور میں کامیابی سے نکل جاؤں، بس اتنا میرے لیے کافی ہے۔ تو بردر اینڈ سسٹر، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ جا تو کہاں سے آیا مجھے خوشخبری سنانے والا، میں تو خلفائے رشیدون سے ہوں، میری تو جنت پکی ہے۔ دیکھیے یہ عجیزی اور انکساری تھی ان کی کہ وہ دعویٰ نہیں کرتے تھے اپنے اتنے بڑے کردار پر بھی، اور ہمارا معاملہ ہاں میں تو جنتی ہوں تو دوزخی ہے، اور ہم بولتے بھی پھرتے ہیں کہ ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا اور تمہارا فرقہ جہنم میں۔ یاد رکھیں کوئی نہیں جانتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، اللہ جانتا ہے جس کو وہ جنت اور جہنم کے حوالے کرنا چاہتا ہو۔ لہٰذا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت سے ہوں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے اور اس حق سے تو بالکل نہیں فرقے کے حوالے سے۔ لہٰذا جو جنت کا مستحق وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا۔ انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔